آپ سب لوگ واقف ہیں ڈاکٹر عظمی ناہید صاحبہ سے۔ حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی مدد اللہ العالی، نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور محتمم وقف دارالعلوم دیوبند کی صاحبزادی ہیں اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں۔ مسلمانوں کی حقیقی نمائندے بہت ہوتے ہیں، مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے نمائندے ہیں، مگر حقیقی نمائندہ ہونا الگ بات، جو مسلمان کو مسلمان کی طرح ریپریزنٹ کرے، جسے دیکھ کے انسان کہہ دے کہ یہ مسلمان ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ایسی مسلم نمائندگی کا حق پوری دنیا میں اگر کوئی ادا کرتا ہے تو وہ عظمی ناہید صاحبہ ہیں۔ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لائیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سرپرستی لگاتار دیتا رہے اور ان کی دعاؤں سے، ان کی باتوں سے ہم مستفید ہوتے رہیں۔ ہمارے بھائی ابو طالب رحمانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، وقت کی نزاکت ان کے سامنے ہے، مگر وہ ہماری کوششوں میں لگاتار ہمارے ساتھ ہیں، پہلے دن سے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حضرات علماء کرام، سامعین اعظام اور عمائدین محترم، خواتین و حضرات، جبریل انٹرنیشنل اسکول شہر کلکتے میں مسلمانوں کے لیے ایک نئی صبح ہے، جس کے سورج کے اجالے کو دیکھتا ہوں تو آسمان کے سینکڑوں ستارے اس کے سامنے پھیکے نظر آتے ہیں، لیکن دراصل اس کا سفر 35 سال پرانا ہے، جب ہمارے اور آپ سب کے کرم فرما بزرگ حضرت قاری اسماعیل ظفر صاحب مدد اللہ العالی نے ایک سلسلہ شروع کیا اور کلکتہ شہر میں مولا علی کی ایک چھوٹی سی جگہ پر بیٹھ کر وہ مکتب چلا رہے تھے، مگر مکتب میں بیٹھ کر جبریل انٹرنیشنل اسکول اور ایک یونیورسٹی کا خواب دیکھ رہے تھے۔ جبریل انٹرنیشنل اسکول اس خواب کی ایک ہلکی سی تعبیر ہے۔ آپ دعا تو کریں انشاءاللہ، اللہ نے اگر عمر عطا کی اور آپ اور ہم باقی رہے تو اس شہر میں جبریل انٹرنیشنل اسکول کے ذریعے سے قائم کیے جانے والا کلکتے میں ایک اسلامک یونیورسٹی کا منظر بھی دیکھوں گا۔ میرے بزرگوں، فولاد جیسی ثقیل شے کو بھی پگھلانے کے لیے آگ کے گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سچائی تو یہ ہے کہ موم جیسی نرم شے کو پگھلانے کے لیے بھی آگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سماج کتنا ہی بگڑا ہوا ہو، اس سماج میں خیر کے اور بھلائی کے لائن سے انقلاب لائی جا سکتی ہے، صرف کوشش کی ضرورت ہے۔ ہماری کوششوں میں وہ گرمی ہو کہ فولاد جیسی سخت چیز بھی پگھل سکتی ہے اور موم جیسی نرم شے بھی ہماری اطاعت کر سکتی ہے۔ میں یہ بات آپ کو یاد دلاتا چلوں، اور موقع کی نزاکت بھی ہے کہ وہ بات ہمیں یاد آنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اپنی اطاعت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ فرمایا کہ تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمارے مہمان مکرم دہلی سے تشریف لائے ہوئے جناب ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب، جو کلکتہ پہلی بار تشریف لائے ہیں، دنیا میں کن کن ممالک میں آپ کا دورہ ہوا اس کا ایک چھوٹا سا خاکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے آسمان اور زمین اور بہت ساری چیزوں کا احاطہ کیا، اس سے ایک بات نکھر کر آئی کہ اللہ نے ہمیں اپنی اطاعت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، لیکن کائنات کی ہر شے کو اللہ نے ہمارے اطاعت میں ڈال دیا، اللہ نے ہمارا مطیع بنا دیا اور اللہ نے ہمارا فرما بردار بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایئرپورٹ میں کھڑا ہونے والا ہوائی جہاز
جب ہماری فرما برداری کرتا ہے تو فضاؤں میں اڑتا ہے. ریل کی پٹریوں میں دوڑنے والی ٹرین جب ہمارے اطاعت اور ہمارے حکم پر ماننے لگتی ہے تو وہ پٹریوں پہ دوڑنے لگتی ہے. اگر ہمارے حکموں پر ماننے والا لوہے کا ٹکڑا فضاؤں میں اڑ سکتا ہے تو ہم اگر اپنے رب کی مانے تو ہمارا مقام کتنا اونچا ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ.